السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھیڑ چھاڑ کرنی پائے گی نا۔ صفحہ 505 سورۃ طلاق کے کچھ مسئلے ہم نے پڑھے تھے، تو میرے خیال 2-3 رہتے ہیں یا 1-2، اس سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں تاکہ وہ نئی بات جو ہے۔ صفحہ 505 ہے، سورۃ طلاق ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، آپ اور جب آپ کے امتی، آپ کے اہل ایمان طلاق دیں، سب کے نام اب خطاب ہے، فطلقوہن لعدتہن، تو خواتین کو ان کی عدت کے ابتداء میں آپ طلاق دیں۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار کیے رکھو اس عدت کو۔ اس کی سب وضاحت طلب ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈر جو اللہ سے جو تمہارا رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، طلاق کے بعد تم ان کو نہ نکالو ان کے گھروں سے۔ ان کے گھروں سے مراد ان کے خامدوں کے گھر ہی ہے۔ ولا یخرجن، نہ وہ بذات خود وہاں سے چلی جائیں، نہ نکلیں۔ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ خواتین، وہ جو بیویاں ہیں، وہ واضح بے حیائی کر گزریں تو پھر وہ چلی جائیں یا ان کو نکال دیا جائے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ بیان کردہ جو مسائل احکام فرامین ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو شخص بھی پھلانگے گا یا پھلانگتا ہے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو، پابندیوں کو، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس شخص نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ لا تدری، اے طلاق دینے والے تم نہیں جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یحدث بعد ذلک امرا، تمہارے لیے کوئی نیا اچھا معاملہ پیش کر دیں۔ طلاق کے بعد نیا خامد یا اچھا خامد، اچھا گھر، اچھا ماحول معاشرہ قبیلہ ملے اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ حضرات سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ طلاق کیا شے ہے۔ طلاق ایک اس جدائی کا اور اس ایگریمنٹ کو توڑنے کا نام ہے جو نکاح کی صورت میں بندھن بندھا تھا۔ دین اسلام کی تعلیمات میں جو نکاح کو اہمیت حاصل ہے کسی اور مذہب میں نہیں، بلکہ یورپ والا تو سلسلہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے، میرے سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ ان کے ہاں تو طلاق ویسے ممنوع ہے، جرم ہے۔ اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو اس کی اتنی پھڑیک پڑتی ہے کہ وہ ساری زندگی وہ مسائل ہی نہیں حل کر سکتا، ساری زندگی کی کمائیاں دے کے بھی جان نہیں چھوٹتی۔ تو جہاں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد عورت کے اس بندھن کو توڑنے کا اجازت نامہ دیا ہے، اس کے اندر خیر بھی موجود ہے۔
یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی پٹتے رہو، ساری زندگی مرتے رہو، ساری زندگی روتے رہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں، ہم نے کچھ بیان بھی کیے تھے، میں دوبارہ چاہتا ہوں کہ ان کو رپیٹ کر دیا جائے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں، دین میں نکاح کا ایک طریقہ جو رکھا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی جوان ہو جاتا ہے اور اس پر پابندیاں عائد کر دی جائیں، اس کو راہب بنا دیا جائے، اس کو پادری بنا دیا جائے، یا اس کے اندر رہبانیت ترک دنیا کا تصور پیش کر کے جنت دکھائی جائے۔ دین نے ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں، چونکہ مدینہ پاک جو ہے ہجرت کے بعد یہ احکامات کے لیے اسٹیٹ بنائی ہے، احکامات والی ساری صورتیں ہی مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر میں دہرانا چاہتا ہوں بات کو تاکہ بھی اور بات بھولی ہوئی یاد آ جائے۔ صرف 28 صورتیں ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صرف 28 صورتیں ہیں، اور سب سے لمبی اور بڑی اور احکامات بھی یہی صورتیں۔ 86 صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی ہیں، اس میں قیامت کا مسئلہ، جزا کا مسئلہ، سزا کا مسئلہ، جنت جہنم کا مسئلہ، ڈراوے کا، مر کے اٹھنے کا، تقریباً یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سارے مسائل حرمت کے، حلت کے، نکاح کے، جہاد کے، صدقات کے، خیرات کے، نماز روزے کے، ان صورتوں میں نماز فرض ہوئی ہے ہجرت اس میں معراج والی رات جو ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے تو نماز بھی فرض نہیں تھی، نہ روزہ فرض تھا، زکوٰۃ کے صرف احکامات تھے، لیکن پریکٹیکلی مدینے میں سارا جمعہ مدینے میں شروع ہوا۔ حج 9 ہجری میں آ کر فرض ہوا، 6 ہجری میں شراب پر پابندی لگی۔ یعنی یہ وہ ایسے مسائل ہیں، احکامات سارے مدنی دور میں، اور ان 28 صورتوں میں لمبی صورتیں سب سے زیادہ بڑی صورت بقرہ ہے، بڑے مسئلے اس کے اندر ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں نوجوانوں کو خطاب کیا، درس دیا جوانوں کو، اور وہ حدیث شریف میں بڑا خوبصورت بیان ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں تزوجوا، شادیاں کرو، نکاح کرو۔ یہ ٹال مٹول کرنا، پسند ناپسند کے مسئلے کھڑے کر کے زندگیاں برباد کرنا، میرے علم میں ہے، ہمارے شہر میں نام نہیں لینا چاہتا، کروڑوں اربوں پتی بندے انہوں نے بیٹیوں کی شادیاں مر گئے ہیں سارے، اربوں کی جائیداد ان کی زمینوں کی شکل میں، پلاٹوں کی شکل میں موجود ہے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بچیاں میری داڑھی سے زیادہ سفید بال ہو کر ایسے ہی مر کھپ گئی۔ کیوں نہیں شادیاں کی؟ کہ جائیداد دینی پڑے گی، حصے دینے پڑیں گے۔ اب کس کے حصے آئے ہیں وہ حصے؟ نہ تیرے کام آیا نہ میرے کام آیا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جب آدمی مرنے لگتا ہے کہتے ہیں فلاں فلاں دے دے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے وہ فلاں تو لے لیں گے، تو نے کیا کیا؟ اب تیرے کہنے سے فلاں فلاں کو دے دو، اب تو نہ بھی کہے تو وہ لے جائیں گے۔ گھر والے تلاش کرتے ہیں بابا چھوڑ کے کیا جا رہا ہے، فرشتے تلاش کرتے ہیں لے کے کیا آیا۔ کہنے والوں نے کہا اتنا لمبا سفر کر کے عالم ارواح سے کفن کے لیے، کفن لے کر خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ چلے گئے، کیا کیا ہے؟ وہ کارنامہ کیا تو بتاؤ نا۔ صرف اپنے لیے کرتے مرتے رہے ہو، ساری زندگی کھاتے رہے ہو تو مرتے رہے ہو، اللہ اللہ خیر صلاح، قبریں بنواتے رہے ہو اپنی بھی اپنوں کو۔ تو گزارش کرنا مقصود یہ تزوجو، شادیاں کرو۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر الودود الولود، 2 لفظ بولے، ودود اور ودود۔ ودود کا معنی ہے محبت پیار کرنے والی خواتین سے شادیاں کرو، ولود کا معنی ہوتا ہے زیادہ بچے جنم کرنے والی۔ اب تو لوگ کہتے ہیں جی فیملی مختصر ہو، کڑی منڈا کر لے، اللہ اللہ ایک کو مر جائے تو میں فارغ ہو جائے۔ رسول پاک کی تعلیم کو جب نظر انداز کرنا ہے، سواب پریشانیوں کے دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں ملنا۔ سرکار نے کیوں فرمایا تھا بچے زیادہ ہوں؟ تاکہ میں فخر کروں قیامت والے میری امت کثرت کی امت ہے۔ صحابہ نے پوچھا معلوم کس طرح ہوگا کہ خاتون بچے زیادہ جنم کرے گی یا زیادہ بچے ہوں گے؟ اور پھر اس خاندان کو دیکھو، اس کی کزنوں کو دیکھو، اس کے سارے قرابت کے اور رحم کے رشتوں کے خواتین کو چیک کرو، جو بڑے بڑے خاندان ہیں نا اولادوں کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر! مجھے یاد ہے پیغام ٹی وی بیٹھے ہوئے تھے تو پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی
حافظہ اللہ، اللہ برکتیں دے، بڑا خاندان ہے، علم و فضل میں، عمل میں، کردار میں، حسن سیرت و کردار میں ان لوگوں کے ایک جس طرح سے ایک برانڈ ہے۔ تو ان کے والد محترم مولانا معین الدین لکھوی کے بھائی تھے بڑے محی الدین لکھوی۔ تو معین الدین یہ مربوں کے مالک تھے۔ معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کئی بار قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، بڑی دنیا مرید ہے، ان کے بڑے سلسلے ان کے۔ یہ ان کے بڑے جو بھائی تھے مولانا محی الدین، ان کے صاحبزادے ہیں حماد لکھوی صاحب، اور اپنے چچا کے گھر معین الدین صاحب کا داماد ہیں۔ تو کہنے لگے، ہم نے ایک دن والد صاحب سے پوچھا کہ ہمیں کیا بننا چاہیے، جس وجہ ڈاکٹر انجینئر فلاں فلاں یہ کیا بنے؟ تو ولی اللہ تھے بڑے، وہ کہنے لگے پتر میرا تو خیال ہے سارے مسیتڑ بن جائیے، سانوں مسیتڑ بن جانا چاہیے، جہدے گھر چ گے وہ سارے کام آپ ہی پہ کرے گا۔ پھر پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ایسا دور آیا، ہم 6 بھائی، 5 بہنیں، 6 بھائی اور والد صاحب 7 بندے مختلف مساجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، پر بھی سارے جمعہ پڑھا رہے ہیں یعنی آپس میں، تو والد محترم بھی جمعہ پڑھانے جا رہے۔ پھر اللہ نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، چودھری بنایا، ممبر بنایا۔ یہ مسیتر بننے کا ہے تحفہ۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں توہین۔ میرے علم میں میں نام نہیں لینا چاہتا، کئی بندے میں نے ٹھوکری دی، وہ اتنے کی پھر دے جی مسیتے جو تھوڑا مسیتے ہی کام ہے، توہین کے انداز سے۔ اللہ کے گھر کو توہین کے انداز سے جو بندہ پرکھتا ہے، وہ اسمبلیوں کو اور چودھریوں کے ڈیروں کو عزت و سمجھتا ہے، ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ان کو ملتا۔ میرا رب تو بلا رہے میرے گھر، حی علی الصلاۃ، میرے گھر میں آؤ، حی علی الفلاح، میرے پاس آؤ، کامیابیوں کو لے کے آؤ، اور میری کتاب پڑھنے کے لیے آؤ، میرا پیغام سننے کے لیے آؤ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبین اللہ نعبد الا اللہ، چھوڑ دو سب کو، ایک اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ تو گزارا یہ ہے کہ شادیاں کرو۔ پھر فرمایا اگر اس پر مالی ایسے مسائل ہیں کہ ابھی دستیاب نہیں ہے شادی، تو آپ نے فرمایا پھر روزے رکھو، نفلی روزے۔ اب تو لوگ فرضی روزے نہیں لوگ رکھتے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مطلب الحمدللہ توفیق اللہ کی توفیق سے احتراماً ثواب اور اجر کی نیت سے روزے فریضہ ادا کرتے ہیں۔ باقی لوگ او جی مصیبت بنی ہے جی، روٹی لب دی نہیں کی کریے، سر کی تو روزہ رکھ بیٹھے ہیں، یب پہ گئے، یہ بک بک ہم سنتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار بڑی طبیعت خراب ہو، روزہ رکھ بیٹھا میں۔ یہ روزہ کیا رکھنا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت عجیب و غریب سن۔ اگلے دن کی بات ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے، آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ ٹھوکر کرنے والے نے مولوی صاحب سے ٹھوکر کرتے پوچھا، حضرت صاحب ایسا خوبصورت میں مسئلہ دسو کہ میں کھاندہ بھی رہاں تے پیندہ بھی رہاں تے روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ تو انہوں پتہ ہے سانوں کس طرح لوگ ازماندے ہیں، کس طرح پرکھتے ہیں، کس طرح حتیٰ کو ٹھوکریں کرتے ہیں، کس طرح ان کڑیوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کیا جواب ملے گا، مولوی کتنا پریشان ہوگا۔ لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ سرخرو کرتے رہتے ہیں کہ میں کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں۔ سوال سمجھ یار، پھر روزہ بھی ٹھیک رہے۔ پھر حضرت نے جواب دیا، کہنے لگے جی تسی ایک بندہ تلاش کرو جڑا تانوں جتیاں مارے، وہ جتیاں ماردا رہے تو تسی جتیاں کھاندے رہو، کھاندا رہو نا۔ وہ جتیاں مار رہے تسی کھا رہے ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر جدوں وٹ چڑھے غصہ آوے تو پھر غصہ پیندے جاؤ، غصہ پیندے جاؤ، غصہ پیندے جاؤ، جتیاں کھاندے جاؤ تو غصہ پیندے جاؤ، کھاندے بھی جاؤ تو پیندے بھی جاؤ، روزہ ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہوگی نا؟ جواب ٹھیک آ گیا۔ اللہ نے فرض کیا کتب علیکم الصیام، ٹچکر کرنا، مذاق اڑانا، اور روزہ رکھ بیٹھے ہیں جی، اور روزہ پھر رکھنا ہی پیندا ہے نا جی، اور سارا ٹبر جو رکھتا ہے تو میں ان کی کرنا، رکھنا ہی پیندا ہے نا۔ کیا فریضہ ادا کیا؟ پاک پیغمبر نے فرمایا یہ احسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت کا سامان بنے گا تیرا روزہ نفلی۔ اغض للبصر، تیری نظروں میں حیا پیدا کرے گا روزہ۔ اتنا بڑا نسخہ امام الانبیاء نے بتایا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ آپ کے لیے نسخہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ترک دنیا کر لو۔ مجھے یاد ہے ماشاءاللہ آپ نے علماء کرام سے خطبات میں میں سنا ہوگا
ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی مجلس رسول میں، تو اس بی بی نے آگے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں اپنی ذات کو وقف کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں، مجھے اپنی زوجیت میں قبول فرما لیں۔ اللہ نے اجازت دی تھی، آپ چاہیں تو کر لیں، لیکن آپ نے نظر اٹھائی، نظر جھکائی، خاموش ہو گئے۔ حاضرین مجلس پلس خاتون سمجھ گئی کہ رسول پاک کا کوئی ارادہ نہیں، خاموش ہو گئی۔ مجلس سے ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام اگر آپ کی خواہش نہیں ہے تو میرا نکاح کرا دیں۔ امام النبی نے فرمایا تیرے گھر کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی چیز ہے؟ کوئی انگوٹھی، کوئی شے نہیں، کوئی سامان، کوئی سونا چاندی پیسہ سرمایہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا صرف ایک چادر ہے، میں اس کے 2 ٹوٹے کر کے دے سکتا ہوں، ایک آپ لے لوں گا، ایک سو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر شادی کے شوق کے لیے کر رہے ہو، تیرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ وہ بندہ سمجھ گیا کہ میرا نہیں کام بنے، اٹھ کے چلا گیا۔ جب گیا تھا امام الانبیاء نے بندے کو بھیجا اس کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے کیوں لاؤ؟ اس کے اندر عقیدے کی اصلاح کی بنیادی تعلیم موجود ہے کہ رسول پاک حاضر ناظر نہیں ہوتے۔ اب بھی لوگ چیخے حضرت بھی ہیں یہاں موجود، نعرے بھی لگ رہے ہیں، بیان بھی ہو رہے ہیں، خطبے بھی دے رہے ہیں۔ بلا کے لایا اس بندے کو، تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ حفظاً کوئی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں فعددہا، اس نے گنا فلاں 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 صورت حفظاً مجھے یاد ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ان صورتوں کے عوض یہ ہے مہر غیر معجل۔ معجل کا معنی ہوتا ہے عین کے ساتھ فی الفور جو ادا کیا جائے، وہ سونا چاندی زیور نقدی جو شے ہے۔ تو غیر معجل یہ ہوتا ہے کہ یہ حق مہر تو مقرر ہوا ہے لیکن ادا بعد میں ہونا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نکاح کر دیا ہے تو صورتیں بعد میں یاد کرانی۔ رسالت مآب نے فرمایا یہ صورتیں جو تمہیں یاد ہیں اپنی بیوی کو یاد کرا دے، تیرا یہی حق مہر ہے۔ اس سے زیادہ کچھ سستا ہے؟ آج بھی میں شادی میں جانا ہے، لوگ وہاں مارکیاں لیتے ہیں جہاں جانا ہی اوکھا ہو، مشکل ہو، ماڑا بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ گاڑی پتہ نہیں کیا کہ بندوبست کھیکھن نہ کرے، سرمایہ نہ خرچ کرے، ٹکرے نہ مارے، وہ مارکی تک ہی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر پہنچ ہی جائے تو پھر گھنٹوں بعد اس نے وہاں ٹکرے مارنی، انتظار کرنا ہے۔ کبھی گول گپا آ گیا، کبھی شٹالا آ گیا کھانا، کبھی کوئی شے آ گئی، وہ کہتا ہے یا اللہ میں ٹکر کسے لے کھانا۔ میں مکے تھا ایک دفعہ الحمدللہ، ایک دیسی چاچا ہوتے پھرے تو مینو آدھے پتر تے ٹکر نہیں لبدا تے تندور تے کول کھلوتے ہیں۔ وہ میں کہا چاچا جی اتنے تو روٹیاں آدھو یہ دفعہ گارے پتہ نہیں کی شے ٹکر نہیں لبدا، وہ تندوری روٹی لبدا پھر چاچا، حالانکہ وہ خوبص روٹیاں بڑی بڑی اچھی کما لے، لیکن چاچا پریشان ہے جی، بہترین نہیں، لیکن چاچا نہیں نا مطمئن آیا، وہ ہاتھوں پیچھے بن چھڑے، انہوں نے پتر ٹکر کا ہی نہیں لبدا۔ ایک ملیا آتا تھے مالشیا نہیں لبدا، ہوں مکے جا کے کوئی مالشیا لبدا پھردا ہے، کوئی ٹکر لبدا پھردا ہے، وہ کی عمرہ کرن گیا ہے، وہ تو صحت کے لیے گیا ہوا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جنہ کھجل ہوو گے انہیں اجر زیادہ ملے گا، جنہ تھکو گے اجر زیادہ ملے گا۔ نہ تھکنا ہے، نہ اکنا ہے، نہ رونا ہے، تو صرف بوفوں کا ذکر کرنا، اتنے بوفے تھے فلاں جگہ، اتنے بوفے تھے فلاں جگہ، یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ تنقید نہیں کر رہا، صرف رو رہا ہوں۔ ہم صرف نے اپنی آرام آسائش کو سامنے رکھا ہے، مقاصد کو فرق کر دیا۔ تو شادی کرنی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دنیا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے سارے سامان، اس میں سوٹ بوٹ ریشیں گاڑیاں موٹر سائیکل جو کچھ بھی ہے سب سامان ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ سب سے بہترین دنیا کا سامان حیات جو خوبصورت اچھا ہے المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون بی بی۔ پھر میرے پاک پیغمبر نے تبصرہ فرمایا کچھ لوگ برادریزم پہ نکاح شادیاں کرتے ہیں، وہ کون تھے؟ عرب۔ تنکل المرأۃ لاربع، 4 بنیادی چیزیں ہیں
والے نسبہا عرب لوگ خاندان میں کرتے تھے، والے مالہا مال و دولت یہ یہودی کرتے تھے، سوکھا کار ویکھنا، والے جمالہا خوبصورتی یہ عیسائی کرتے تھے، میما ویکھو ہن بھی مائیاں دی نوہ لیاونی ہے وہ خوبصورتی دے وہ لشکارے گلی گلی جان۔ اور پیغمبر نے فرمایا فظفر بدین کا تربت یداک، دیندار خاتون کو پسند کرو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ مٹی میں رول جائیں۔ اگر کوئی ٹھیک ہے خاندان بھی ہو جائے، مالداری بھی ہو جائے، اس نے جمال بھی پلس کرتے جائے ہو جائے تو بڑی اچھی غنیمت ہے، لیکن اگر وہ چیزیں نہ ہوں، دین ہو، اردو غربت ہو، خاندان رشتہ نہ ہو تو پاک پیغمبر اس کو ترجیح دو، اس بنیاد پہ شادیاں نکاح کرو، پھر طلاقیں نہیں ہوں گی۔ اسباب غور کرو نا، اسباب کیا ہے؟ پوری کسی جگہ دی منڈا کسی جگہ دا، فلانا وہ اتنے کام کرتا ہے، فلانا اتنے کام کرتے تھے، 2 دن ہی لنگ دے طلاق۔ طلاق صورت 3-4 صورتوں کے اندر ذکر کیا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ فرمایا پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ پسند شیطان کو طلاق۔ طلاق اور لڑائی سے سب سے ابلیس خوش ہوتا ہے، رحمان رحیم اور مومنین خوش نہیں ہوتے، نہ لکڑی والے خوش ہوتے ہیں نہ منڈے والے، ہو سکتا ہے منڈے والے خوش ہوتے ہوں۔ حدیث شریف کے بیان ہوتا ہے کہ ابلیس کا تخت سمندر میں ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کیڑی گٹھے ہوئے، اے ناوا باس نہیں چھیڑنی۔ پاک پیغمبر نے فرما دیا نہ سمجھ آئے نہ آئے، تخت سمندر پہ ہے، وہ اپنے چیلے چانٹے اپنی ضروریات کو ڈیوٹیوں پہ بھیجتا ہے، تم نے فلاں جگہ جانا ہے، تم نے فلاں جگہ جانا ہے، ہو سکتا ہے اتنے بھی ڈیوٹی لگی، مسیت جڑے ترجمے بال کے رکھنا ہے تو مسیتیں نہیں بڑھن دینا، چھوٹیاں موقوی جان تے انہوں نے دھیانے لائی رکھنا، عید ملن تک گئے ہیں جی، ہوں فلانی جگہ تے گئے ہیں جی، ہوں نزلہ ہو گیا تھی، زکام ہو گیا سی جی، ہوں ڈس کے گیا تھا، کیا ادھر مادرے ہیں۔ رسالت بعد پھر جب وہ ڈیوٹیاں دے کے جاتے ہیں سنتا بات ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک آتا ہے کہتا میں لڑائی کر کے طلاق دلوا کے آیا ہوں، تو دونوں فیملیاں روندے پھر دینے جمن والے نے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تخت سے اتر کر جفی لگاتا ہے تو کام کیتا صحیح، اتنا اہم خطرناک یہ کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندازہ فرمایا کہ کام مسئلہ ہمارا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو طلاق کا نام سورت کا نام ہی طلاق رکھا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے، احزاب کے اندر ہے، سورہ نساء کے اندر یہ مسائل بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے طلاق کے، تو پسند نہیں کیا، توجہ فرمائیں جی نکاح کرو، زندگیاں اچھیاں بناؤ، اور وہ جو خواتین جو نیک صالح، پھر اس کی وضاحت فرمائی المرأۃ الصالحہ وہ ہوتی کون ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا وَإِذَا أَمَرَهَا خامد اس کو حکم کرے تو اطاعتہ خامد کی اطاعت کرے، وَإِذَا نَظَرَ عَلَيْهَا سَرَّتْهُ خامد اس کو دیکھے اپنی اداؤں کے ساتھ اس کو خوش کر دے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ بندہ دکان پہ چلا گیا، دوسرے ملک چلا گیا، دوسرے شہر چلا گیا، اس کی عزت مال کی بستر کی حفاظت کرے۔ حضرت صاحب یہ خوبیاں اگر ہوں تو وہ گھر تو جنت ہے، وہ جنت کے گہوارے ہیں وہ گھر جن کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے، عورت اتنی نیک ہے، پاک صاف ہے، اور وہ بسم اللہ پڑھ کے وہ بد دعائیں نہیں دیتی، کھانے بناتی ہے، گھر کی حفاظت، بچیوں کی حفاظت، نگرانیاں کرتی، یہ مقاصد تھے تاکہ نسل بڑے پروان چڑھے۔ یہ مقاصد فوت ہو گئے۔ یورپ میں کہاں ہے؟ ایک لوگوں نے اور شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ قیامت والے دن جی ماؤں کے نام پر اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ نام تو لیتے ہیں عیسیٰ بن مریم کا کہ ان کے باپ صاحب نہیں تھے، لیکن شوشہ یورپیوں نے چھوڑا ہوا ہے، ادھر کسی نسل کا ہی نہیں پتہ۔ ماں کا نام اس لیے اب یہاں پتہ نہیں کتنے ہیں تو کہاں ہیں کون ہے۔ میرا خیال میں ایک صرف واقعہ سنایا کرتا ہوں، مدینہ یونیورسٹی کے دورانیے میں برازیل کا ایک یہودی النسل لڑکا مسلمان ہو کے مدینے آ گیا۔ اس طرح یہ ہمارا بھائی ہے نا نومی صاحب، نوجوان ہے ماشاءاللہ، یہ بھی قد کاٹ والے ہیں، ان سے زیادہ قد کاٹ، خوبصورت چٹا گورا، وہ اپنے پرنٹ پریس تھا، ماں مکافرہ تھی، بہن تھی، ماں جو بھی تھا سب کچھ چھوڑ دیا، اسلام قبول کر لیا، درخواست دی، مدینے آ گیا رب کے نبی کے شہر میں پڑھنے کے لیے۔ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ ہر روز نفلی روزہ رکھتا ہے،
شدت کی گرمی کا دور میں کیا اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، خون بل رہا ہے، منہ سکا ہے، ایتھے اس نے حمایت پائی ہے تو جناب اس نے قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، زبان سمجھنے کے 2-3 لغتیں ڈالی ہوئی، 2-3 مہینوں میں ساری عربی سمجھ کے بولنے لگا ہے۔ ہمارا بھی یار سجن تھا، ہم نے پوچھنا یار تم اتنا کیوں اہتمام کر رہے ہو؟ رو پڑتا آندہ میری 11 سہیلیاں سن، گرل فرینڈ جس کو بولتے ہو، بڑا وقت میں نے ضائع کیا، میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے کہ میں نے وقت بڑا ضائع کر چکا ہوں، آئندہ میں نے وقت ضائع نہیں کرنا۔ تو گزارش کرنا مقصود یہ ہے، سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی کتنی صورتوں کے اندر طلاق کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اس میں یہ بیان کیا ہے، نشوز و اعراض 2 لفظ بولے ہیں، نشوزن و اعراضن۔ مرد صاحب جو ہیں، خامد صاحب، اگر وہ بیوی میں، اس کو بولتے ہیں اکھڑ پن۔ نشوز اصل میں اس پاؤں کی اس ہڈی کو بولتے ہیں، یعنی جنہوں نے ٹوٹ کے پیندی بیوی۔ ایک ہوتا ہے اعراض، بے رخی، بے توجگی۔ اگر خامد یہ چیزیں دیکھتا ہے اس خاتون میں تو 3 مرحلے بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ دسو کیس ہٹ ہے بیان اللہ فرما رہے ہیں۔ پہلا کیس یہ بیان فرمایا اس مرد کے لیے کہ ان کو بستروں سے جدا کر دو۔ بستروں سے جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام سارے کرو، گوشت بھی لاؤ، مٹن بھی لاؤ، فروٹ بھی گھر میں لاؤ، لیکن جنسی تعلق قائم نہ کرو۔ اس بیوی کے ساتھ بات ساری ہو گئی ہے، اسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جنسی تعلقات قائم نہ کرو، یہ 1-2-4 دن کی بات ہے، کچھ زمانہ، کچھ پیریڈ ایسے کرو تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اکھڑ پن، اعراض، جو بھی تو تکار ہے ٹھیک کر لے۔ اگر یہ بھی مسئلہ نہیں ہوتا تو قرآن کے الفاظ ہے وَضْرِبُوهُنَّ۔ اگلے دن کیس ہے جی اس نے چپیٹ ماری ہے، ایک منڈے نے تے وہ ہے بھی کزن نے تے اساں دی ٹور نے جی چپیٹ ماری۔ قرآن کا حکم ہے، پھر منڈا پڑھے لے میں تے میں اکھاں لو ویکھے، اور میں کیا قرآن پڑھو۔ قرآن کے اندر اللہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ان کی پٹائی کرو۔ خامدہ حکم دیتا ہے انہوں مارو، تے مارن دا ترجمہ رسول پاک نے فرمایا کہ چپیڑا نہیں مارنیاں، چہرے تے نہیں مارنا، ہڈیاں نہیں بننیاں، جلاندا کر نہیں مارنا، تدیبی کا ہورا مکی یا کسن مکی جنہوں اسی اپنی بولی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کر کے ہوتی تدیبی کاروائی کرو تاکہ عقل ٹکانے آ جائے۔ یہ تو اللہ حکم دے رہے ہیں، تو اللہ کے حکم پر طنز کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، تے آکھا جائے جی یہ تو لڑائیاں، پھر اللہ ہی پواندا لڑائیاں، معاذ اللہ، بکواس کرتا ہو۔ اللہ نے وَضْرِبُوهُنَّ کے حکم ہے، وَضْرِبُوهُنَّ پٹائی کرو ان کی۔ اگر پھر بھی مسئلہ نہیں سدھرتا تو پھر تیسری شکل اللہ نے پھر حکم من اہلہا و حکم من اہلی، ایک بندہ مرد والوں کی طرف سے، یعنی خامد صاحب جو ہیں مرد، ان کی طرف سے بندہ ایک ہو، ایک بی بی کی طرف سے، تو وہ بندے ان یریدہ، اسلام کی شرط ہے دونوں صلح کرانے والے ہوں، اصلاح پسند ہوں، تماشائی اور لڑائیاں کرنے والے نہ ہوں۔ پھر وہ دونوں گھروں کی بات سنیں، الگ الگ، کڑی دی گل الگ، موڈے دی گل الگ سنیں، کیونکہ دونوں کی نیت صاف ہے، اصلاح کرنے والے۔ پھر پوائنٹس دیکھیں کہ لڑکے کا قصور ہے کہ لڑکی کا قصور ہے، کہاں کمزوری ہے۔ حضرت صاحب ایک کیس میرے کو لایا، پرانی گل ہے، تو پتہ یہ لگا کہ کرسیاں جڑیاں انہوں نے 2 دیتیاں نا بچے والیاں، وہ نہ پیٹی چ رکھیاں نے تالا مار کے۔ جس گھر کرسیاں پیٹی چ رکھی ہون گے اس گھر وسیبا کی ہوئے گا، باقی وہ کی کرتے ہون گے جی کرسیاں میں تالے لگے نے، تو جی کسی ڈنر سیٹ دیتا ہوئے تو کیا حال ہوگا، وہ تو میرے بینک چ رکھا ہوئے گا۔ یعنی حسن معاشرت کا نقشہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر وہ طلاق ہو گئی، طلاق کا بھی نقشہ میرے سامنے تھا، طلاق ہو گئی، سامان ٹر گیا، پھر ایک وفد آیا، سامان ساڈا کچھ رہندا ہے، ایک انہوں نے چاہ ہی پونی رہی، ایک نالا پانی رہی ہے، ایک چھوٹا جا پتہ نہیں توا سی کی ایڈی کوئی چھاننی جی ہو رہی تھی، دیو وفد آیا لینا۔ یہاں تو مر جائے وہ کڑی تے جنگ ہے نا جس کارے تے، یا یہ مر جان کس طریقے نال، اس نے معاشرت جسے کہتے ہیں۔
مجھے یاد ہے نقشہ غزوہ بدر کے حوالے سے، جب وہ فدیہ دے رکھے تھے، اپنے قیدیوں کو چھڑا رہے تھے نا، رسول پاک کا دماد ابو العاص جناب زینب کا خامد وہ بھی قیدی تھے، تو نبی محترم کی صاحبزادی جناب زینب نے اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے وہ ہار بھیجا تھا جو ان کی والدہ جناب خدیجہ نے تحفے میں دیا تھا۔ جب وہ ہار آیا تو رسول پاک ہار دے کے آپ دیدہ ہو گئے۔ رسول پاک کو جب آپ دیدہ دیکھے تھے، مجلس بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت اس ہار نے تو حالات ہی بڑے عجیب کر دیے، مسئلہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میری بیٹی جناب زینب کے پاس اس کی والدہ خدیجہ کی ایک آخری نشانی یہ ہار تھا، یعنی اس دور میں بھی جناب خدیجہ نے اپنی سا ہار دیا تھا، یہ تے پھلاں دے ہار پا کے تے حال کال کے تے حالوں بے حال ہو گئے۔ حضرت صاحب میں تنقید نہیں کر رہا، رونا رو رہا ہوں، یعنی جس طرح پیسے لٹائے جاتے ہیں، جس طرح ان کو ضائع کیا جاتا ہے، جس طرح ان کو نخرہ کیا جاتا ہے، تے جڑا رجسٹرار ہے نا جس سے جا پیسے جمع کر اور روندا پھردا میں پیسے نہیں دیندے، بندیاں نو چپیڑے مار دے۔ میں خود دیکھا ہے کہ اگر وہ لوٹ رہے ہیں 10 میں آگے چپیڑا مارے اتنے آگے لاکھوں روپے لٹانے والے حاکمر کے اندر جی 5000 حاکمر رکھ لو، چپیڑا مارو تو دل کردا۔ میرے اپنے تجربے میں آیا کئی لاکھ روپیہ لٹانے والے بندے بھی 5-10 ہزار تو اگے لنگ دے ہی نہیں۔ وہ لکھ لو، وہ چلو تسی شری لکھ لو، چلو جی میں شری لکھ لو، میں تو نکاح پڑھانا ہے۔ شری کنا ہوتا ہے 32-10 ہے، ٹماٹر 250 روپیے، 125 150 روپیہ تے حاکمر 32 روپیے۔ جنہ گھراں یہ حالات انہوں جتیاں کھانیاں نہ اتنے بھی مولوی صاحب کو بھی سٹیج تے بھی گھراں چ بھی تے درانی کو۔ ایک کیس میرے کو ہور آ گیا، اندازہ کریں آپ آنے تھوڑے کو سارے کیس آتے۔ وہ مولوی صاحب سے بڑا پارا، اس نے دستخط کروا لے پہلی رات ہی بیوی کو۔ وہ کیا کر رہے ہو نا جی اتنے وہ پور کرسانا، وہ رجسٹر پور کرسانا اتنے سائن کری چھوڑو نا۔ وہ کڑی پالی ماں بابے چھڈ کے سائن کر اتنے اتنے سارا اس آپ لکھ لے، عبارت آپ لکھی، کڑی نے رو کے پیٹیا میرے کول پہ سارا ریکارڈ۔ بس آگا جی مینوں اے کہندا سی کہ وہ جڑا رجسٹر بڑی پتہ نہیں کی کرنا ہے، تو اس نے تو عبارت صاحب لکھی، میں تو لکھی نہیں۔ کی بات لکھی؟ میں اپنے خامد کو اپنی مرضی سے سارا حکمر معاف کر رہی ہوں، وہ آدھی مینوں پتہ ہی نہیں۔ ایک کیس امام حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، بی بی نے کیس کیا میرا خامد حکمر نہیں دینا، تو بلایا تو کہنے لگا جی میں نے معاف کر دیتا سی۔ آپ نے فرمایا جب معاف کیا تو کیس کیوں کر دی؟ وہ معاف اس کیتا ہوں تو کیس کیوں کر دی؟ تو میں عموماً نہ مسئلہ سننے والے اتقان کرو، تساں تو دے چھڑیا کہ تہاڈا بھی رہندا ہے۔ کئی بندہ نے لکھا چھڑیا دیتا ساری عمر کوئی نہیں۔ تو مقصد میرا یہ تھا برس کرنے کا کہ اپنی حسن معاشرت کو خوبصورت بنانے کی نکاح شادیاں کرو۔ پھر حقوق و فرائض کی بات آ جاتی ہے، ہر بندہ اپنا حق مانگتا ہے، فریضہ نہیں ادا کرتا۔ خامد کا بھی حق ہے، بیوی کے بھی حق ہے، خامد کا بھی فریضہ ہے، عورت کا بھی فریضہ ہے۔ خامد صاحب حقہ پہ مانگتے رہے کہ میرے استری اچھی ہو، کھانا اچھا ہو، ناشتہ اچھا ہو، تو فریضہ کیا ہے؟ کر لینا کچھ نہیں، بیوی نے سوٹ نہیں لے کے دینا سردی گرمی کا، کوئی پپیتا نہیں کر لینا، پاویں 500 روپیے ہوا ہو۔ کدی جاپانی پھل تو کدی پاکستانی پھل گھر کھڑیا کہ نہیں کھڑیا، اور کدی بندے دے پھل بھی بن کے بکھایا کہ نہیں۔ نورپور صاحب آتے ہوں سن، وہ بندے تو انہوں انسان تے سمجھے، اور انسان ہی نہیں سمجھتی، تے خامد انہوں انسان دی نسل تے سمجھے، تے پھر کہ ساڈے کول آئے ہوندے نے اسی اتنے کی کریے۔ ایسا یہ وہ معاشرت کی بات ہے، طلاق کے مسئلے میں نہیں اللہ نے بیان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ مسائل ہیں، اللہ سے میری دعا ہے اتنی بس کر دیں، لوگوں کا وہ کل 10 سوال ہے آیا کرو، یہ بڑے اہم مسئلے ہیں،
تو پھر طلاق کا مسئلہ پھر جی ہے، اگر یہ بھی کام ٹھیک نہ ہو تو پھر فرمایا کہ آپ نے طلاق دینی ہے۔ طلاق دینی کس طرح؟ 3 نہیں 100 باری نہیں، میرے کو کیس ہے 100 طلاق دیتی، 11 طلاقاں، 8 طلاقاں، 3 طلاقاں۔ یہ طلاقاں دینے والے کتب جڑے نے انہوں نے فرمایا کہ سب غلط ہے، لیکن طلاق ہو جائے گا۔ قرآن میں لکھا ہوتا ہے طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یہ 2 چانس دیے اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے، اس کو رجی طلاق بولتے ہیں کہ پھر تو رجوع کر سکتے ہو، سمجھ آ رہی؟ پھر رجوع کر سکتے ہو وہی بیوی، لیکن کاؤنٹ رہے گی ایک طلاق ہو گئی ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا مسئلہ تو پھر وہ کہہ سکتے ہو طلاق، لیکن کہنا ایک بار ہے۔ تو کہنا کدوں ہے؟ جب عورت مینسز سے فارغ ہو جائے۔ وہ ہیں کہ اس میں آگے تفصیل آ رہی ہے، کچھ ایسی بچیاں ہیں جن کا بھی مینسز نہیں ہے تو نکاح ہو گئے، قرآن نے بیان فرمایا ان کی نکاح ہو سکتا ہے۔ جی گورنمنٹ نے شرطیں نہیں 18-20 سال کی ہوتے پھر ان کی غلط گل ہے، نکاح ہو سکتا ہے، طلاق بھی ہو سکتی ہے، لیکن ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ مینسز والی خاتون جو ہے مینسز سے فارغ ہو جائے، پھر طہر کا دور آ جائے، جنہوں نے نہاتو بیٹھے صاف ستھری ہو جائے، اس کے بعد اس کے ساتھ ان جنسی تعلق اپنے رجولیت کا تعلق قائم نہ کرے، اس طہر کے ابتدا میں ہی ایک بار طلاق دے اگر اس نے طلاق دینی ہے۔ اے دورانی سی اینا کون کر دیتے افراتفری پئی ہوتی۔ پھر اگر اس نے طلاق دی ہے تو متعلقہ عورت جو ہے وہ خاتون خامد کے گھر رہے، وہ 3 مینسز اس کا دورانیہ ہے، اس کے خرچے اور اس کے نفقے پر یعنی خرچے اور ریش اس کے گھر رہے۔ وجہ اللہ تعالیٰ چلو کٹھے جو رہیں گے صلح بھائی ہو جائے گی، معافی نامہ ہو جائے گا، یہ نقل ہو جائے گی۔ یہ طریقے ہیں زندگی گزارنے کے۔ اور 100 طلاق جی 3 طلاق، ہر بندہ اسے کچہری جاتا لیے طلاق ثلاثہ ہے، پھر اس میں کوئی ہوش نہیں ہے، مینسز کے دورانیے میں طلاق، حمل کی حالت میں طلاق، غصے کی حالت میں طلاق، لڑائیوں کی حالت میں طلاق، وہ طلاق کے ماسٹر بنے ہوئے۔ میں کوئی مذاقانہ بات نہیں کر رہا، میرے پاس جو کئی دفعہ زندگی میں کیس آئے ہیں، کسی نے 4 بار، کسی نے 7 بار، کسی نے 11 بار، کسی نے 100 بار طلاق دی ہے۔ مسئلہ سمجھائیں تو وہ خواتین کہتی ہیں بندہ جھوٹ بولتا جب بڑا، خامد میں کہہ رہی کول بہ گئے، مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس میں مسجد میں بیٹھ کر بی بی کہتی ہے بڑا جھوٹا جے، شان ویکھ لو اس قسم دی، تے 8-9 باری مینوں طلاق دے کے صلح کر بیٹھا، طلاق دیندا پھر وہ پھر صلح کر لے، میں ان سے کی کرا، یہ بڑا ہے فلانا توکا جے، تے مولوی صاحب کی کریں گے ہوتے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شرعی طلاق دی ہے، طلاق کے بعد واضح نہیں کیا، مسئلہ حل نہیں کیا، کفارہ نہیں دیا، تو وہ بچے کون ہیں؟ ترنے والے جنہیں تے سجے کبھی لڑائی والے کون نسل آتی، کہاں سے آتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ نسل کا ہی نہیں پتا، ابیاں کا ہی نہیں پتا ہے کون ہے۔ ایسا شریعت سے پوچھو نا یہ کس کی نسل ہے؟ تو یورپ بھریا سارا، اگر وہ شادی باڑی بوٹی کر دے رہے تو 2-4 بال بنا کے یا 2-4 سال کھجل خراب ہو کے پھر کر دیں، وہ انہیں جو پادری تھکیا ہوتا ہے چلو دفعہ ہو جاؤ تھی جوڑا بن کے، وہ پھر کنگ بجا نے روندے انکار آ جاتے ہیں۔ شریفانہ طریقہ دین نے سکھایا ہے، اور شرافت کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے اس کے ذریعے عفت پاک دامنی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، حسب نسب کی حفاظت ہوتی ہے، نظام وراثت کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور طریقہ ہی کوئی نہیں۔ کس کو وارث بناؤ گے؟ پتہ ہی نہیں رشتہ کیا ہے۔ وہ بیٹی تو بعد میں بنے گی، بیٹا تو بعد میں بنے، بیوی تو بنے، وہ بیوی ہی نہیں ہے، وہ جنانی اڑائی اس بزرگ نے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے ادھر۔ اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، اللہ آپ کو مجھے معاف کرے، ہدایت دے۔ 11 سجنوں نے دسو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ کل 10 شوال ہے، محترم نے جو فون کیا انہوں نے نیک جذبات سے فون کیا، انشاءاللہ میرا بھی خیال تھا، لیکن شادیاں بیاہ کھجل خرابت ہے ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے سب واسطے۔ تو کوشش کرو آپ بھی آؤ تو نال کسی نے بھی لیاؤ، یہ نہ کہ تھی آپ ہی نہ ہو تو اسی کیوں پوچھتے پھراں گے، وہ بندہ ہی لبھتے پھراں گے، بندہ جنہوں آکھے وہ آپ ہی نہیں آیا۔ باقی انشاءاللہ